نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لائے کہ اب تک اللہ سونے دی بے حد ہم دوسرا اللہ کے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ طرح معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر کرامت دا ذکر کران گے قرآن کریم دی سورہ نمل دی آیت نمبر 40 دا ابتدائی حصہ میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا. اس پاک سنے رب نے فرمایا کہ اس شخص نے کیا جنہیں کو کتاب دا علم سے گا کہ میں انہوں یعنی تخت بلقیس نو تہاڈی اکھ چپکن تو پہلے ایتھے حاضر کر دینا. یہ پس منظر کو چینج ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے اتنے جانوروں اتنے پرندیاں اتنے درندیاں اتنے جنات اتنے ہواواں اتنے حکومت عطا فرمائی ہوئی سی. تو خود دربار چ حاضر نہیں سی تے آپ نے پوچھا بھی ہو کیوں حاضر نہیں ہو رہا دربار سے. لا علمی کا اظہار کیا دوجے پرندیاں نے. آپ نے کہا آئے تو میں انہوں سزا دیا گا. لیکن جب خود حاضر ہویا تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی تنیا غیر حاضریاں تیریاں کیوں ہوئی؟ وہ کہنے لگا حضور میں اڑتا اڑتا ادھر نکل گیا سی ملک سبا چلا گیا سگا. تو اتنے کی کیفیت ہے. اتنے ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے مشرک ہے اور لوگ گمراہ رہے. اللہ سونے کے پروگرام تو ہٹے ہوئے رہے. تو بہت بڑا تحت ہوتا ہیرے جوہرات کا جڑیا ہوا جتوں بہندی ہے اور دربار لاؤندی ہے. آپ نے پھر آخیا بھی کیوں دعوت انہوں تک بھی دعوت پہنچانی ضروری ہے کیونکہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام دوجے تک پہنچائے. جس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تک پیغام اللہ کا پہنچاتا قرآن پاک کی سورج اور عمل کر کے بھی محاطتا. یہ آخری پیغام اللہ کا. یہ بارے کلندری حضرت علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ قلم میں سوچ نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں ہو ہوتا جانا مرد مسلمان اللہ کا تجھ کو تھا جدت کردار. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم ہار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. ایک قرآن جڑا ہے جیسا کہ حدیث پاک چ ہے ایک کئیاں نو عروج بخشدا ہے عروج دیاں بلندیاں عطا فرماوندا ہے اللہ تک پہنچاوندا اللہ دا دیدار کراوندا ہے. اور قرآن کئیاں نو زوال دیاں تھا گہرائیاں سڑ دیندا ہے. یعنی جنہاں قرآن تو منہ موڑیا وہ تباہ برباد ہو گئے زوال دا شکار ہو گئے. تو جنہاں قرآن پاک دی روح دے مطابق عمل کیتا تو قرآن انہاں نو عروج عطا کردا ہر شعبے چ. تو بعد سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیتا کہ میں انہاں نو دعوت توحید دیا. تے آپ نے کوئی طرف پیغام بھیجیا تو ملکہ سبا نے
اپنے وزراء نال مشورہ کیتا تو انہوں نے مشورہ کیتا کہ بہتر ہے سانو انہوں دعوت جانا چاہیے کیونکہ انہوں کو بہت طاقت ہے اس حساب نہ تو سانو تباہ برباد کر دیں گے. تو ملکہ سبا نے آپ کی طرف سفر شروع کرتا کہ آپ نے چاہا کہ میں اس تو پہلے وہ تخت جڑا بہت بڑا کئی من بھاری تخت ہے انہوں میں اتنے اس تو پہلے حاضر کر کے متاثر کر سکا. آپ نے جنہوں نے آخیا بھی کوئی ہے بھی سارے درباری نے آخیا بھی کوئی تخت کو لیا سکتا ہے. ایک بہت طاقتور جن اٹھیا کہنے لگا حضور میں وہ تخت لیا سکتا ہے تواڈے دربار برخاست ہونے تو پہلے میں لے آواں گا. آپ نے کہا زیادہ ٹائم ہے کہ آپ دے رشتہ دار اور آپ کے بھانجے جڑے آپ کا وزیر بھی سیاست برخی وہ کہنے لگا حضور تسی اکھ جھپکو تخت سامنے ہوئے گا اور اکھ جھپکی تخت سامنے حاضر ہو گیا. ایک کرامت ہے اللہ پاک نے اولیاء اللہ نے باطنی تصرفات طائف عطا فرمائے ہوندے ہیں. جب اولیاء اللہ کمال نو پہنچ جاندے اللہ پاک انہوں کن دی نعمتاں بھی عطا فرما دے ہیں جیسا غوث پاک مردے بھی زندہ کر دیندے سکے. اللہ رب العزت نے اگر خرق عادت نبیوں کو ظاہر ہو گئے تو معجزہ ہوتا ہے. اگر ولیاں کو ظاہر ہو گئے خرق عادت تو کرامت ہوتی ہے جیسا کہ آصف بن برخیہ کو ظاہر ہویا. اگر کسی مجذوب کو ظاہر ہو گئے تو انہوں معونت آندے ہیں. اگر کوئی خرق عادت کسی طرح دی کسی کافر و منافق غیر شرع آدمی کو ظاہر ہو گئے انہوں استدراج آندے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے ولیاں نے طاقت عطا فرمائی ہے جنہیں کہ حضور میاں شیر مد شرد پور والے فرما دیا قلب ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے کہ لوح محفوظ دے تو سارا پروگرام سنے رب نے لکھتا جو کچھ ہویا ہو رہا ہوئے گا. تو مختلف اولیاء کرام نو لوح محفوظ دے مختلف کمال تک رسائی ہے جہاں جنہ اللہ کے قریب ہے انہوں اس حد تک رسائی ہے نبیوں نے اس کے اگے رسائی ہے. ٹائم ہی ہے حضرت میاں شیر مصعب رحمت اللہ نے شرک پوری نے فرمایا سی قلب ربانی ہاتھ ولی دے لکھے جو من پاوے کہ جتنے تک کسی ولی کا تصرف ہے اتوں مٹا کے اتنے جو چاہے لکھ دے. تو فرشتے اتوں دیکھ کے کائنات کے اندر اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں سارے. نبی جڑے ہے معصوم انل خطا ہوندے ہیں تے نبیاں دے جنہیں پروگرام سارے سچے اور کھرے ہوندے ہیں. اس واسطے انبیاء علیہ السلام طرف پیغام پروگرام آنا اور وہی کہندے ہیں کہ اللہ والے طرف کشف و الہام ہوندا ہے لیکن وہ جو خطا دا مکان ہے اگر کوئی کشف اور الہام قرآن و سنت کے مطابق ہے صحیح ہے اجماع اہل سنت کے مطابق ہے صحیح ہے. اگر قرآن و سنت اور اجماع تو ہٹ گیا تو ناقابل قبول ایسے واسطے کرے اللہ والے اتنے عمل نہیں کرتے کسی نے بھی. اللہ والے نے اپنے ولیاں میں طاقت عطا فرمائی ہے. ہاں جی درجہ بدرجہ انہوں نے یہ بات نہیں تصرفات اللہ رب العزت نے انسان نو عطا فرمائے نے. اس واسطے نگاہ بھی تاثیر اللہ پاک پیدا فرمائی ہوتی ہے جیسا کہ کلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والے کے بارے اقبال فرما دیا نہ پوشن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ کوئی یدے باغا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. ہوا ہے گو تم ہوتے چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو دیا حق نے انداز خسر والا. چونکہ انہوں لوگوں نے تمام
شیطانی نظاموں کا منہ موڑ کے، نفس شیطان دنیا کے پجاریوں کو منہ موڑ کے سچے اللہ والوں نے قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کیتا، جس بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے تے دو چیزاں چھڈ چلیا، قرآن پاک، دوجا اپنی سنت۔ اگر تسی اینو مضبوطی نہ پڑھی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے۔ تے جنہیں بھی قرآن و سنت نو چھڈیا، اجماع اہل سنت تو الگ ہویا تے دو جہان برباد ہو گئے۔ تے جنہیں قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کیتا اور اسے دنیا سے دل دے آئینے، دل دی آنکھاں دیدار الہی دی نعمت عظمت دولت کبرا حاصل ہو جاندی ہے، جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا۔ تو سچے اللہ والے ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی چ گزارتے ہیں، قرآن و سنت ہٹ کے نہیں چلتے، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاندے رہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزارتے رہے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل، فلک، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فرار، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصے، نفرت، انتقام، نشے، جوئے، سود، بلیک میلنگ، ناامیدی، مایوسی، اللہ رسول دی نافرمانی جو کل ہی نکل جاندے رہے، اور مردہ بن کے پھر پیشوا کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ سونے کہ حاضر رہندے اور قلب فلا رہندے، ذات مولا کے ڈبے رہندے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں روزے واسط دل کی گہرائیاں جو بلا کے آ سکا، یہ نماز عشق جنہیں نیت لی تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بارے حضرت خواجہ میاں محمود بخش کھڑی شریف والے فرماندے کہ جنہیں عشق نمازاں نیتیاں وہ کدے نہیں مرتے، شک ہوئے دیکھ لے جا قبر دی میں بڑھ دے۔ حضور سلطان کو فرمانے اندر وچ نماز ساڈی ہک سے جا نتیوے ہو، نہ قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھی وے ہو۔ لوگ خدا مست رہندے اس واسطے، انہاں دی بارے کرنے لاہور اقبال نے فرمایا خدا درویش خدا مست شرقی ہے، نہ گرمی گر میرا دلی، نہ صفا نہ سمر کرنا۔ یہ ساری مخلوق تو الگ رہندے نے، یہ دو نمبر بابیاں پیراں آنگوں در بدر مرینداں دے شکار نہیں نکلتے۔ جیسا کلندر لاہور اقبال نے فرمایا ہے عاشقی میں رس بلا کے سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابولے شاہ فرمانے چل بولے اتنے چلیے اسے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو من ہے۔ اے آؤ سچے اللہ والے، اور کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے، ولایت کی شرط ہے عمل قرآن و سنت، ماسو اللہ تو قلب نکلنا، نفس مارا تو مطمئنہ بنانا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے ولیاں دی شان دسن واسطے اپنے ولیاں نو کرامت عطا فرماوندا ہے۔ اے ولی دا کمال نہیں، اللہ دی عطا ہوندی ہے۔ اللہ جدوں چاہندا ہے، جداں چاہندا ظہور فرماوندا ہے، انہوں ویسی کرامت عطا فرماوندا ہے جیسی ضرورت ہوندی ہے۔ بہرحال آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ والے نے اپنے ولیاں نو ایک کرامت دی نعمت دتی ہے اور انہوں نے اپنے الہام تو بھی نوازیا، کشف تو بھی نوازیا۔ یہ اور چیزیں نے دوجا نظر نہیں آتی ہے نا، تو اللہ پاک من کشف فرما دے رہے۔ اور یہی لوگ صاحب مشاہدہ ہے۔ انبیاء تحفظہ پروگرام ہوتا ہو وہی ہوتا ہے، انہوں کو خار کے عادت ظاہر ہو گئے تو وہ موجزہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو ہو گئے تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ آج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ کبھی بھی کوئی خر کی عادت دیکھو اور قرآن و سنت کے مطابق پرکھو، کیونکہ
کافر و منافق جڑے آ وہ بھی ریاضت و مجاہدہ کر کے اپنے نفس کے اندر قوت پرواز پیدا کر لیں. لطیفہ نفس سینے کا شیطان اور خناس جسم جو نکل کے سیر سپاٹے باہر کرتا رہتا اور انہوں خبریں دندا رہتا باہر دیا. لیکن عالم ملکوت جبروت لاہوت نہیں جا سکتا کیونکہ اتنے جان واسطے ایمان چاہیے. اس واسطے خواب کے اندر بھی یہ کافراں منافقاں کا لطیفہ نفس ہی سیر کرتا ہے لیکن اللہ والوں کے نوری لطائف سیر کرتے رہے باطن چ کیونکہ صاحب ایمان ہوندے رہے. خواب دے اندر بھی مراقبے اندر بھی جو نوری لطائف اللہ پاک کے اندر رکھے آ روح اللہ رب العزت اسے واسطے رکھی ہے تاکہ جسم جو نکل اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. تائی کرنے ہوئی علامہ اقبال نے فرمایا سی عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھ رہا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل دینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اس واسطے کا کافرہ منافقہ کا لطیفہ نفس سیر کرتا ہے. ایسے عالم ناسوت عالم ظاہر دے اندر عالم دنیا دے اندر ہی باطن جو ملکوت جبروت لاہوت نہیں جا سکتا. یہ لوگ تماشے کر کے دکھاؤ. اس واسطے ایسے لوگوں کو اپنا ایمان بچاؤ کدے بھی انہاں کافرہ منافقہ کے پیچھے نہ لگو. سچے اللہ والے وہ جڑے قرآن و سنت فلاں پھر قرآن و سنت ہوندے رہے صحیح العقیدہ ہوندے رہے اہل سنت و جماعت زندہ دل ہوندے رہے مردہ نفس ہوندے رہے متقی ہوندے سرفروش ہوندے مت شکر ہوندے اخلاص رضا صبر شکر توکل اثار خدمت خلق عشق الہی دے پیکر ہوندے بدعت رخصت تعویلہ شیطانی رسم و رواجہ شیطانی نظامات دشمن ہوندے رہے. اور جو کامیابی کا پروگرام جڑا ہے صرف اور صرف قرآن و سنت ہے. اللہ سبحانہ بار کا دلی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ استا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم الباج مسکین بے سہارا انسان ہے. صاحب تیرے پیشوارے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں. سن دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائی اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیر. اللہ بس یارو باقی سب ہوسا بچو 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 دنیا تو پھر نہیں آنا. وما علینا الا البلاغ المبین.